يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا کر کے آئے ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، مومنو ایمان والے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تسی اللہ تے اللہ دے رسول نال اگے نہ ودو، واتقوا اللہ، اور اللہ دے کولوں ڈردے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ پاک سنن والا بھی ہے اور خوب جانن والا بھی ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اقتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات دے واسطے جس کائنات دا کلا خالق، مالک، رازق، قابل، داتا، مولا، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، فعال لما یرید ہے، اور علی کل شیء قدیر ہے۔ اور لا تداد درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، پوری کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے اور رحمت اور بخشش دی دعا تمام آل رسول، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اعظام، اولیاء اکرام، آئمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہ اللہ تبارک و تعالی اجمعین دے واسطے۔ واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، کچھ اختلافی مسائل ایسے بھی نے کہ جنہوں ذہنی طور تے موضوع سخن بنا کے لمبی چوڑی گفتگو کرنا یہ میرا مزاج نہیں، لیکن ہن حالات اس قدر اخیر حد تک پہنچ چکے ہیں کہ جتھے تواڈے لوگوں دی صحیح رہنمائی کرنا اس مقدس ممبر و محراب کا تقاضا ہے، اتنے میری بخشش واسطے بھی بہت ضروری ہے۔ اے ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی ہے، یہ آپ دی پیدائش کا مہینہ اور آپ دی وفات کا مہینہ بھی ہے۔ تو اس ربیع الاول کے مہینے اندر ہر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اپنے واسطے باعث رحمت اور ذریعہ نجات سمجھتا ہے۔ تو الحمدللہ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آمد دی، آپ دی ولادت دی، آپ دی بعثت دی، آپ دی نبوت و رسالت دی خوشی ہر پل، ہر لمحہ، ہر دم، ہر قدم اتے ہوئے اسی اپنیاں محبتاں نوں، اپنیاں چاہتاں نوں، اپنیاں عقیدتاں نوں کسی ایک دن دے نال یا کسی ایک رات دے نال خاص نہیں کرتے، اور کسی ایک مخصوص رات یا دن دے نال خاص نہ کرن دی بھی ایک بہت بڑی وجہ، اور وہ وجہ ہے کہ کسی بھی محبوب ترین ہستی دی ولادت یا وفات کا دن منانا اس اسلام کا مزاج ہی نہیں، اور نہ ہی اے طرز عمل سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت مبارکہ اندروں ملتا ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے نے، حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آقا علیہ السلام ہر نبی دے نال بے انتہا محبت سی، ہر دے نال بے پناہ پیار سی، اور آقا علیہ السلام ان انبیاء کرام دا ذکر خیر سن کے تے جھوم جایا کرتے سی، اور آپ انہوں نے واسطے بلند درجات دیا بہت زیادہ دعاواں فرمایا کرتے سی۔ لیکن تو کسی بھی حدیث دے اندر اس چیز کا ذکر
ذکر نہیں ملے گا، نہ بخاری اندر، نہ مسلم اندر، نہ ترمذی اندر، نہ ابن ماجہ اندر، نہ نسائی اندر، نہ سنن ابی داؤد اندر، حضرات کسی بھی حدیث کی کتاب اندر تو ہمیں ذکر نہیں ملے گا کہ آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ دے اندر عام چھٹی دا اعلان کردیا ہویا کسی بھی پیغمبر کسی بھی نبی دی ولادت یا وفات دا جشن منایا ہوئے۔ تو الحمدللہ اسی بھی پیر کامل جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس طرز عمل نو اپنا دیا ہویا اسی بھی آپ دی ولادت یا آپ دے وفات نو کسی ایک دن دے نال خاص کر کے نہیں مناندے، بلکہ سانو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی، آپ دی ولادت دی، آپ دی نبوت و رسالت دی خوشی ہر پل ہر لمحہ ہر قدم اتے ہوئے، اور اللہ پاک دا ساڈے اتے احسان ہے۔ تے اس دی دلیل کی ہے؟ اس دی دلیل ہے وے کہ یہی وجہ الحمدللہ ساڈے ہاں صرف پورے سال دے اندر ایک دن صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت کا ذکر نہیں کیتا جاندہ، آپ دی شان بیان نہیں کیتی جاندی، بلکہ پورا سال ہی الحمدللہ آمد مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مقدس موضوع کانفرنساں، جلسے، خطبات، دروس ہوندے ہی رہندے نے، پورا سال ہوندے رہندے نے، تے ہر امتی اے والی سعادت حاصل کرنے واسطے آزاد ہے کہ جدوں چاہے کتھے چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت کا ذکر کرے، آقا علیہ السلام دی شان نو بیان کرے۔ تے نمبر 2 سانو آقا علیہ السلام دی آمد دی ہر پل ہر لمحہ خوشی رہندی ہے۔ یہ سب سے بڑی دوسری دلیل ہے وے کہ ساڈے جڑے دینی مدارس نے نا مدرسے انہاں دے اندر پہلے سال چوں لے کے تے 8ویں سال تک آخری سال تک شروع چوں لے کے آخر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تمام حدیثاں نو نہایت ہی محبت اور پیار دے نال پڑھایا بھی جاندا ہے، سکھایا بھی جاندا ہے، سمجھایا بھی جاندا ہے، یاد بھی کرایا جاندا ہے اور اگے بیان بھی کرایا جاندا ہے، عمل بھی کیتا جاندا وے۔ جبکہ بعض دوسرے مدرسیاں دے اندر صرف آخری سال طلباء کرام نو طالب علماں نو حدیث دا دورہ کرا کے تے فارغ کر دیتا جاندا ہے۔ ساڈے مدرسے اندر اے والا صورتحال نہیں، الحمدللہ شروع چوں لے کے آخر تک پہلے سال چوں لے کے 8ویں سال تک تمام طالب علماں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں محبت پیار دے نال سمجھائیاں جاندیاں نے، پڑھائیاں جاندیاں نے، سکھائیاں جاندیاں نے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ سانو صرف ایک دن خوشی نہیں بلکہ پوری زندگی دے ایک لمحے دے اندر سانو آمنا دے لال دی آمد دی خوشی ہے۔ آئیے ذرا حضرت گرامی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اور ولادت با سعادت دی خوشی سانو ہر پل ہر لمحہ۔ یہ تیسری بہت بڑی دلیل ہے وے کہ اسی ہر حال دے اندر ہر وقت اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت دا چرچا کرتے رہنے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا پرچار کرتے رہنے ہیں، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ادا نو اسی اپنے واسطے باعث رحمت اور باعث برکت تے ذریعہ نجات سمجھنے ہیں، بلکہ ساڈی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت اور پیار دا عالم ہے وے۔ اسی اے کہنے ہیں لوگوں کوئی بھی نیکی اس وقت تک نیکی بانی نہیں سکتی جنی دیر تک وہ نیکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر کے وخان نہ، یا جنی دیر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کام کرن دا حکم نہ دین، جنی دیر مدینے والے مصطفیٰ دی اس عمل تے مور نہ لگے انی دیر تک کوئی بھی عمل نیکی بن سکتا نہیں بن سکتا۔ یہ ساری محبت اور پیار ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر اللہ دے فضل و کرم دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی ہر پر ہر لمحہ سانو خوشی ہے۔ یہ سب تو بڑی اور چوتھی دلیل ہے وے کہ دوسرے فرقیاں دی نسبت نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے سب تو زیادہ قریب اسی لوگ ہیں الحمدللہ۔ اسی انج نہیں کرتے دوسرے لوگوں کی طرح کہ صرف سال کے اندر ایک دن ہی مسجد سجا لیا جائے، بازار سجا لے جان، گلیاں سجا لیا جان، عمارت اور بلڈنگوں لیٹنگ کر کے تے بعد پھر پورا سال ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں کی مخالفت کی جائے، آپ دیاں سنتاں کا انکار کیتا جائے، حدیث کی نافرمانی کی جائے۔ اے ساری محبت نہیں، سانو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی ہر پل تے ہر لمحہ
ہر پل ہر لمحہ خوشی دی سب تو وڈی برکت پتہ کی ہے؟ تمہیں پتا ہے اگر سانوں نبی پاک دی آمد دی ہر پل ہر لمحہ خوشی رہتی ہے نا، یہ ساڈے تے سب تو وڈی برکت کی ہے کہ تواڈے اس ملک پاکستان دے اندر جنہ بھی شرک ہو رہا ہے، جنیاں بھی بدعات ہو رہی ہیں، جنہ بھی فحاشی دے بے حیائی دے اڈے چلتے پے نے، الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال تانوں کوئی بھی اہل حدیث کسے شرک اور بے حیائی دے اندر مبتلا نظر نہیں آئے گا۔ کوئی بھی تانوں اہل حدیث کسے قبر دا مجاور نظر آئے گا نہیں آئے گا۔ کوئی بھی اہل حدیث کسی رات قبر دیتے تانوں چادر چڑھاتا ہے نظر نہیں آئے گا۔ اہل حدیث جدوں بھی نظر آئے گا ایک رب دے سامنے جھکیا ہوا نظر آئے گا، ایک رب دے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے نظر آئے گا، رب کلے دے سامنے جھولی اٹھائے ہوئے نظر آئے گا۔ اہل حدیث کدی بھی کسی غیر دے در تے متھا ٹیکدا ہوا کسی نوں نظر آئے گا نہیں آئے گا۔ اس بات دی دلیل ہے اور نبی پاک دے آمد دی خوشی دی ساڈے تے برکت اللہ پاک دا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ اہل حدیث شرک چوں بھی پاک نے اور اللہ پاک نے بے حیائی چوں بھی اللہ نے سانو پاک رکھیا، اللہ نے سانو محفوظ رکھیا۔ آئیے حضرات گرامی قدر مربجہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے ہاں 12 ربیع الاول نو جس انداز دے نال جس طریقہ کار دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت اور آپ دی ولادت دا نام لے کے جشن منایا جاتا ہے نا، سانوں صرف اور صرف انہاں دے طریقے نال اختلاف ہے۔ سانوں عام دے مصطفیٰ چ کوئی اختلاف نہیں، بھلا اسی کنج انکار کر سکنے ہاں؟ اسی استغفر اللہ کدی کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے آئے؟ اسی تے ماننے ہیں ساڈا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آمد ہوئی ہے، آپ دی ولادت پاک ہوئی ہے، لیکن سانوں آپ دی ولادت نال اختلاف نہیں، سانوں صرف اور صرف اگر اختلاف ہے نا اختلاف تے انہاں لوگاں دے طریقہ کار چوں انداز چوں اختلاف ہے کہ بھائیو ساڈے اکثر مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دا نام لے کے جشن عید میلاد النبی دا نام لے کے جڑا انداز اختیار کر لیا نا، اسی آنے کہ سونےو بھائیو اے صحابہ دا انداز نہیں جے، اے تابعین دا انداز نہیں جے، اے سلف صالحین دا طریقہ کار نہیں جے، تے سانوں چاہیے کہ اسی صحابہ کرام دے نقشے قدم اتے چلیے، اسی تابعین کرام دے نقشے قدم اتے چلیے، کیونکہ صحابہ او ہستیاں نے کہ جنہاں نوں ہدایت یافتہ رب العالمین نے آکھیا ہے، جنہاں نوں ایمان والا رب العالمین نے آکھیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے؟ اللہ پاک فرماتے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی انہاں لوگاں نوں کہہ دیو اگر تسی میرے نبی دے یاراں دے صحابہ جیسا تسی ایمان لے کر کے آؤ گے نا تے پھر تسی ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر نبی دے صحابہ دی طرح تسی ایمان نہیں نہ لے آؤ گے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تسی اراد کرو گے منہ پھیرو گے انج ایمان نہیں لے آؤ گے، اس طرح کام نہیں کرو گے جس طرح نبی پاک دے صحابہ نے کیتا ہے، تے پھر تسی سراسری ضد دے اندر جے، سراسری ہر درمی دے اندر جے، سراسری تسی مخالفت دے اندر جے۔ آئیے حضرات گرامی قدر قرآن پاک دی سامنے رکھ کے دیکھیے کہ اے موجودہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابہ نے انداز دے نال منائی ہے، جس انداز دے نال اج منائی جا رہی ہے۔ اگر تے نبی دے یاراں نے اج منایا پھر تے ٹھیک ہے، اگر نبی پاک دے صحابہ نے کام نہیں کیتا تے پھر یہ کام ٹھیک ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ جڑا اے نبی پاک دے صحابہ دی پھر مخالفت ہے وہ نبی پاک دے صحابہ دی مخالفت تے تر پیا ہے نا، جڑا نبی پاک دے صحابہ دی مخالفت کرے اس راہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، اس صراط مستقیم تے چلن والا نہیں نہ ہو سکتا۔ آئیے حضرات گرامی قدر ساڈے ہاں جڑا 12 ربیع الاول نو مربجہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جاتی ہے نا، اس دے اندر 15 نکات نے، یعنی 15 ایسے کام نے کہ جنہاں نوں ثواب سمجھ کے کیتا جاندا ہے تے خاص 12 ربیع الاول نو ہی کیتا جاندا ہے۔ تے جڑا بندہ 15 کام نہ کرے کہندے نے اے گستاخ رسول ہے، اے شیطان ہے، ابلیس ہے، بے ایمان ہے۔ آئیے ذرا 15 کام کیڑے نے، ذرا ترتیب دے نال 15 کام سنو ہاں۔ سب جو پہلا کام ہے وے کہ 12 ربیع توجہ میرے اور بھائی، سب جو پہلا کام 12 ربیع الاول نو خوشی دے واسطے خاص کیتا جاندا ہے، خوشی دے واسطے خاص کیتا جاندا وے۔ اور نمبر 2 پھر
بیت اللہ مسجد نبوی اور گھومتے خزرا دے ماڈل بنائے جاندے نے تے میں انہاں کولوں پوچھنا ماڈل پتہ کتنے بناندے نے تسی کتے یوٹیوب تے سرچ کر کے ویکھو نیٹ تے ویکھو یا فیس بک تے ویکھو بعد نے ایسی جگہ تے گھومتے خزرا بنایا کہ تھلے گٹر دا گندا نالا گزرن ڈیا اتنے انہیں گھومتے خزرا بنایا ہوئے یار یہ توہین نہیں تے رسالت توہین رسالت نہیں تے اور کی ہے ایمانداری نے دسو شرم نہیں آتی ایسے لوگوں حیا نہیں آتا ایسے لوگوں یہ کہڑی محبت کا تقاضا ہے کہ گندی جگہ دے اتنے تسی گھومتے خزرا بنا رہے جے تے جہاں تمہیں پھر اس کام چوں منع کرے انہوں گستاخی رسول کہندے جے تے جہاں کام کرے انہوں عاشق رسول کہندے جے آئیے حضرات گرامی قدر پہلا کام 12 ربیع الاول خوشی دے واسطے خاص کرنا نمبر 2 کہ مسجد نبوی گھومتے خزرات بیت اللہ دے ماڈل بنائے جاتے ہیں اور نمبر 3 12 ربیع الاول نو پھر صاف ستھرا لباس پہن کے جلوس کے اندر شامل ہویا جاندا وے تے نمبر 4 بڑیاں بڑیاں عمارتاں نو اور مسجداں نو چراغاں کیتا جاندا وے نمبر 5 سبز رنگ دیاں جھنڈیاں لگائیاں جاندیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نلین مبارک دا او سٹیکر بنا کے جھنڈیاں بنا کے لگائیاں جاندیاں نے اور نمبر 6 کہ ہزاراں روپیے خرچ کر کے پھر پہاڑیاں بنائیاں جاندیاں نے وہ بھی ایک کاروبار پیسے اکٹھے کرن دا پہاڑیاں بنائیاں نے پھر جب پیسے بٹورے نے تے بعد شام پئی آپ ہی سارا کچھ ڈھا دیتا وے یہ کیڑی محبت دا اظہار کیڑی محبت دا تقاضا ہے تے نمبر 7 پھر محفل میلاد دے اندر شرک دے نال بھریاں ہوئیاں قوالیاں گائیاں جاندیاں نے تے نمبر میرے بھائیو 8 پھر محفل میلاد دے اندر گرامی قدر شرکیہ نعتاں پڑھیاں جاندیاں نے نمبر 9 پھر محفل میلاد دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارک دی تشریف آوری دا خود ساختہ کیتا رکھیا جاندا ہے کہ نبی پاک دی روح مبارک تشریف لے آئیے لہذا مینوں تے کوئی بندہ کوئی مولوی دسے کہ نبی ہر مثال میلاد مناندے نے کدی نبی پاک دی روح مبارک نظر بھی آئی ہے خود ساختہ ہی کیتا کہ نبی پاک دی روح مبارک تشریف لے آئیے حضرات گرامی قدر پھر 10واں جڑا کام ہے وہ ہے وے کہ پھر جدن ایک عیدہ بنا رہے ہیں نا کہ نبی پاک دی روح مبارک تشریف لے آندی ہے پھر وہ قیام تسلیمی قیام بھی کرتے ہیں اٹھ کے کھلو جاتے ہیں یعنی تسلیمی قیام کرتے ہیں اور نمبر 11 کہ خوشی دے مارے اس دن بھنگڑے بھی پائے جاتے ہیں ڈانس بھی کیتا جاتا ہے ناچ گانے کیتے جاتے ہیں تسی سرچ کر کے ویکھ لو نیٹ تے استغفر اللہ معاذ اللہ حضرات گرامی قدر لیٹنگ ہوئی ہے پورا ماحول بنیا ہے اور باہر تے بڑا سارا سٹیکر لگا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر مجرے لگے نے استغفر اللہ معاذ اللہ اندر عورتاں ڈانس کر رہی ہیں یہ کیڑی محبت ہے یہ کیڑا پیار ہے یہ کتھوں دا عشق ہے آئیے حضرات گرامی قدر اس طرح نمبر 12 پھر محفل میلاد والے 12 ربیع الاول والے دن نا بعض جگہ ہوتے خوشی دے مارے شکرانے دے طور پہ نماز عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی جاتی ہے یعنی تیسری عید کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور حضرات گرامی قدر نمبر 13 کہ 12 ربیع الاول پھر چھٹی دا اعلان کیتا جاتا ہے کہ عام سارے نو چھٹی ہے تعطیل دا اعلان ہوندا ہے اور نمبر 14 کہ 12 ربیع الاول پھر عید دا دن بھی کیا جاتا ہے کہ آج عید دا دن ہے تے نمبر 15 کہ 12 ربیع الاول یعنی میلاد شریف دی رات ہے نا اس رات نو لیلۃ القدر دی رات نالوں کئی گنا افضل سمجھا جاتا ہے اور 15 کام نے جنہاں دے اوتے مربچہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جا رہی ہے تے نہایت ہی احتشام اور تذکر احتشام دے نال منائی جاتی ہے پوری عقیدت دے نال منائی جاتی ہے ثواب سمجھ کے کام کیتے جاندے نے تے میں نہ کوئی سوال کرنا وا تو میرے بھائیو اجرا تسی نبی پاک دی برات مبارک دی خوشی دا نام لے کے ثواب سمجھ کے 15 کاماں تے مشتمل جڑا جشن منا رہے ہو او دا ثبوت کی ہے اس کی دلیل کی ہے حوالہ کی ہے جڑا بندہ 15 کام نہیں کرتا انہوں تسی گستاخ رسول کہندے ہو انہوں خود تے فتویٰ لا دیندے ہو کہ اے منکر ہے اے ابلیس ہے بے ایمان ہے آئیے آخر اس کی دلیل کی ہے یہ فتویٰ لگان دی آخر وجہ کی ہے میں تمام ایسے اکابر علماء کرام دی خدمت اندر گزارش کرانگا کہ میرے بزرگوں اور مفتیوں اور پروفیسروں علماء کرام دی گزارش کرنا وا اگر واقعہ تانی تسی جشن عید میلاد النبی مناتے جے اس نو ثواب سمجھتے جے تے پھر سانوں بھی قرآن حدیث چوں اس دے دلائل بخاؤ سانوں قرآن تے حدیث چوں دے اس تیسری عید دے احکام و مسائل فضائل مناقب بیان کرو کہ بھئی اس عید دے اے والے آداب نے اس طرح پڑھنی ہے ان جا کام کرنا ہے یہ شان ہے اے مقام ہے کیونکہ ظاہری گل ہے کہ
کہ اسی مسلمان دو عیداں منانے ہیں، عید الفطر تے عید الاضحیٰ، تے نہایت تسبیح احتشام دے نال اسی منانے ہیں۔ کیوں کہ ساڈے کول نہ دوواں عیداں دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں، جے حدیثاں دے اندر احکام و مسائل، فضائل، مناقب یہ صحیح حدیث دی شکل اندر موجود نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دسیا کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام عید الفطر والے دن گھر جو تاج عدد کھجوراں کھا کے پھر عیدگاہ کی طرف تکبیرات پڑھتے ہوئے جایا کرتے سی۔ پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے، پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیراں ہوندیاں، دوسری کے اندر 5 ہوندیاں، پھر خطبہ ہوندا، دعا ہوندی، اور جس رستے آپ جاندے رستہ تبدیل کر کے آیا کرتے۔ عید الاضحیٰ والے دن نبی پاک صلی بغیر کچھ کھائے پیے عیدگاہ کی طرف جایا کرتے، عید کی نماز ادا کر کے آن کے قربانی کرتے، تاکہ سمجھ نے اس طرح کیتا انہیں میری سنت تے عمل کیتا ہوئے، جنہیں میری سنت تے چلے گا اللہ پاک انہیں جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ تو میں پوچھنا نبی پاک نے سارا کچھ دسیا ہے، اگر تیسری عید بھی ہے ادھر سانو بھی قرآن اندر دسو نا کہ قرآن پاک میں فلاں سورت اندر عید جشن میلاد النبی دا ثبوت ہے، نبی پاک دی فلاں حدیث اندر یہ ثبوت ملتا ہے۔ اگر نہیں مینوں پورا یقین ہے کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی پروفیسر، کوئی بھی مفتی قرآن تے حدیث چوں جشن عید میلاد النبی دا ثبوت نہیں پیش کر سکتا، چلو میں ایک اور آسانی پیدا کر دینا وا، ایک اور آسانی دے دینے ہاں، قرآن دی ایجنسی نہیں بخا سکتے، چلو کم سے کم یار اپنی فقہ دیا کتاباں تے بخا دیو۔ فقہ دیا کتاباں دے بارے دے مشہور ہے نا کہ جس مسئلے دا حل قرآن اندر نہیں، حدیث اندر نہیں، اس مسئلے دا حل فقہ دیا کتاباں اندر موجود ہے، فقہ اندر موجود ہے، کیونکہ فقہ کتابوں سنن دا نچوڑ ہے، اور اس کے اندر جدید دور دے اندر آن والے مسائل دا بھی حل لکھ دیتا گیا ہے۔ تو میں کہنا وا کہ چلو قرآن حدیث چ نہیں بخا سکتے یار، کم سے کم سانو فقہ دیا کتاباں جدوں 15 جڑے کام کر کے عید مناندے سانو انہاں کتاباں چ تے بخا دیو۔ لیکن اللہ دی رحمت دے نال، اللہ دے فضل و کرم دے نال کوئی بھی عالم دین جڑا ہے نا حضرات جشن عید میلاد النبی منانے والا ہے فقہ دی کتاباں جو ثابت نہیں کر سکتا، تے پھر میں نہایت دی محبت نال اور معذرت دے نال اے گزارش کراں گا پھر اس خود ساجدہ جشن عید میلاد النبی نو امت تے کیوں مسلط کیتا جا رہا ہے، اور اس نو بنیاد بنا کے تے اہل حق تے کیوں تہمتاں لگائیاں جا رہی نے۔ اسی آنے بھائی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں، اسی تے بطور اصلاح گل بیان کر رہے ہیں کہ میرے بھائی کہ ہے کوئی ایسا عالم دین، ہے کوئی ایسا مفتی، ہے کوئی ایسا پروفیسر، ہے کوئی ایسا شیخ الحدیث جڑا سانو پیار دے رنگ دے اندر، محبت دے رنگ دے اندر، دلائل دی روشنی اندر سانو اے ثابت کرائے کہ بھائیو جس طور طریقے دے نال یا جس انداز دے نال اج اسی 15 کام جڑے کر کے اسی جشن منا رہے ہیں، اسی ہی طور طریقے دے نال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے منایا سی، یا اسی ہی طریقے دے نال حضرت گرامی قدر حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے منایا سی، یا اسی ہی انداز دے نال شیخ احمد صاحب مجدد علم ثانی رحمہ اللہ نے منایا سی۔ اگر انہاں تیناں بزرگاں نے اس انداز دے نال جشن نہیں منایا تے پھر اللہ دا واسطہ جے ساڈے تے فتوی لا لگا نرمی کر لیا کرو، تانوں نہیں پتا تواڈے اس فتوی دی زد اندر کئی صحابہ کرام آ جاندے نے، کئی تابعین اعظام آ جاندے نے۔ آؤ حضرات گرامی قدر میں انہاں دے خدمت اندر ایک نہایت محبت اور پیار دے نال سوال رکھنا وا۔ آئیے سوال کیے کہ موجودہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کی ہے؟ کیا یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ دین ہے، عبادت ہے، اسلام ہے، شریعت ہے، یہ ہے کی چیز سانوں بھی دسو نا۔ آئیے اسی اس سوال کا جواب نا اپنے کولوں دین دی کوئی جسارت نہیں کریں گے تاکہ سارے یار لوگ کتے برا نہ منا لین۔ اس واسطے اسی نا الحمدللہ انہاں دے ہی مکتبہ فقہ دے جڑے اکابر علماء کرام نے، جڑے مصنف نے، پروفیسر نے، ڈاکٹر نے، اور جنہاں نے حضرات عالم دین نے، مفتی نے، شیخ الحدیث و تفسیر نے، انہاں نے جڑے کتاباں لکھیاں نا انہاں دی کتاباں دے وچوں چند عبارتاں تواڈے سامنے پیش کرنا حوالے دے نال اللہ دی رحمت دے نال، تاکہ اے مسئلہ بالکل ساڈے سامنے واضح ہو جاوے کہ اے جڑی موجودہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جا رہی ہے نا،
اے دین نہیں بلکہ بدعت ہے۔ ظاہری گل ہے کہ جس چیز دا ثبوت نہ قرآن اندر ہوئے نہ حدیث اندر ہوئے اور جس چیز دے متعلق فقہ دی لب کشائی کرن چوں خاموش رہے وہ مسئلہ دین تے نہیں نہ بن سکدا۔ تے اللہ دے فضل و کرم دے نال اہل حق علماء کرام دیاں محنتاں ہن رنگ لیا چکیاں نے کہ جشن عید میلاد النبی سلم منان والے علماء کرام بھی اس بات کا اقرار کر چکے نے کہ جشن عید میلاد النبی اے دین نہیں بلکہ دین دے اندر ایک نئی ایجاد بدعت ہے۔ انہوں نے ہی علماء کرام اپنی کتاباں دے اندر اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ اے بدعت ہے، اے دین نہیں جے۔ آئیے حضرات گرامی قدر میں 5-6 علماء کرام کی کتاباں اور انہوں نے حوالہ جات تواڈے سامنے بیان کرنا تاکہ یہ مسئلہ جڑا نا بالکل واضح ہو جائے۔ آئیے حضرات گرامی قدر ایک منی پرمنی شخصیت ہے انہوں دے اندر جنہ دا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، پروفیسر نے ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے نا ایک کتاب لکھی ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 800 صفحے ہوتے نا کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے اندر علامہ طاہر القادری صاحب نے نا جگہ جگہ ہوتے ایک نہیں دو نہیں کئی جگہ ہوتے اس بات کا اعتراف کیتا ہے کہ جشن عید میلاد النبی دین نہیں بلکہ بدعت ہے، دین اندر ایک نیا کام ہے لیکن بدعت حسنہ ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا، علامہ صاحب نے اپنی کتاب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صفحہ نمبر 702 تے لکھا ہے کہ اس اصولی بحث کے بعد یہ امر واضح ہو گیا ہے کہ جشن میلاد ایک قرون اولا میں اس شکل اندر موجود نہیں تھا کہ جیسا کہ آج ہمارے سامنے موجود ہے، البتہ یہ بدعت ہے اور بدعت حسنہ ہے۔ یعنی پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں کہ گل بالکل واضح ہے کہ جڑا جشن اج منایا جا رہا ہے جس انداز دے نال منایا جا رہا ہے اس انداز دے نال قرون اولا یعنی اس نبی پاک دا دور صحابہ کرام دا دور تابعین کرام دا دور اس دور دے اندر بہترین دور گزرے نے، اس دور دے اندر ہے میلاد اس طرح نہیں سی منایا جاتا جس طرح کہ اج منایا جا رہا ہے، بدعت ہے اور بدعت حسنہ ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی کتاب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صفحہ نمبر 757 تے لکھیا آندے نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ شرعی عید ہے نہ ہم اسے شرعی عید سمجھتے ہیں بلکہ یہ دن شرعی عید سے بھی زیادہ کئی گنا افضل ہے۔ یعنی آتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا جشن منایا جا رہا ہے اسی انہوں شرعی عید نہیں سمجھتے تے نہ اسی شرعی عید کہنے ہیں۔ یہ حضرات گرامی قدر صرف میں 2 حوالے بیان کیتے ہیں، حوالے اس تو علاوہ اور بھی درجنوں انہوں کی کتاب اندر حوالے موجود نے، جگہ جگہ تے آئی گل کیتی ہے کہ اے بدعت ہے تے بدعت حسنہ میں اے دین نہیں، اے شریعت نہیں، اے اسلام نہیں۔ آئیے حضرات گرامی قدر اگر نہیں سمجھے آئیے حضرات دوسرے انہوں نے مولوی صاحب محمد عبدالاحد قادری صاحب انہوں نے ایک رسالہ لکھیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر بھی انہوں نے بار بار جگہ جگہ اس بات کا اعتراف کیتا ہے کہ آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر جتنے بھی کام کیتے جا رہے ہیں یہ ساری غیر شرعی کام نے، انہوں کا شریعت اندر کوئی ثبوت نہیں۔ یہ پتہ کی لکھتے ہیں آندے نے اپنی کتاب رسالہ میلاد مصطفیٰ صفحہ نمبر 526 تے نہ لکھیا کہ مولود شریف کی اصل تو بدعت ہے، پہلی 3 صدیوں میں سلف صالحین سے یہ منقول نہیں کہ انہوں نے محفل میلاد کی محفل منعقد کی ہوں۔ درات پتہ کی چلے آوے انہاں دی میں نہیں کہہ رہا کہ تواڈے انہاں دی کافرین علماء کرام اپنی کتاباں اندر کہندے پئے نے کہ پہلیاں 3 صدیاں دے اندر یعنی نبی پاک دا دور صحابہ دا دور تابعین دا دور اس دور دے اندر محفلاں میلاد دیاں نہیں سی منعقد کیتیاں جاندیاں، او دے جلوس نہیں سی کڈے جاندے بلکہ یہ کام سارا کچھ بعد تو ایجاد ہویا ہے۔ اگر نہیں سمجھے آؤ تیسرے مولوی صاحب صلاح الدین شہیدی حضرات انہوں نے کتاب مرتب کیتی ہے جس کا نام رکھا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 202 اندر نہ لکھیا کسی ایک ہی مخصوص شب میں جلسہ میلاد مذکور کو ہم سنت نہیں کہتے اور جو اس کا اعتقاد رکھے اس نے دین میں ایک نئی بات ایجاد کی ہے۔ آندے نے کہ آج کسی ایک رات کو خاص کر کے محفل میلاد منعقد کرنا، جلسے کرنا، کانفرنساں کرنا اشین نو سنت نہیں کہندے۔ جس جدا یہ کیتا نا کہ سنت ہے کہ آج نبی پاک دی ولادت دا ذکر خاص رات کر کے انہیں دین اندر ایک نیا کام ایجاد کیتا ہے، دین اندر ایک بدعت
ایجاد کی ہے. آئیے حضرات گرامی اگر نہیں سمجھ لگی آئیے کہ اسی طرح انہوں نے نا ایسے ہی اپنی کتاب میلاد النبی دی صفحہ نمبر 216 اندر لکھیا ہے کہ اے مسئلہ قیام عادی مسئلہ ہے، یعنی یہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مسئلہ نا اے اندر قیام عادی مسئلہ ہے، نہ عبادت ہے، نہ شریعت ہے، نہ دین ہے، نہ سنت ہے، بلکہ لوگوں دی عادت ہے، ایک رواج چل پیا تے بہت سارے علماء کرام نے اس نو مستحسن سمجھیا، اچھا سمجھیا. یعنی انہاں دے علماء کرام کہتے ہیں کہ عبادت بھی نہیں، دین بھی نہیں، شریعت بھی نہیں، اسلام بھی نہیں، ایک عادت ہے، قیام عادی مسئلہ ہے، عادت کا مسئلہ لوگوں کی عادت بن گئی ہے، لوگوں کا رواج چل پیا. علماء کرام نے کئی اچھا سمجھ لیا لیکن یہ دین تے شریعت اسلام نہیں. آئیے حضرات گرامی قدر اسی ہی طرح انہوں نے مکتبہ فکر کے اندر منی پرمنی ایک شخصیت ہے شیخ احمد سرہندی. انہوں نے نا مکتبہ فکر کے اندر بڑا اچا مقام پایا ہے. انہوں نے مجدد الف ثانی بھی کیا جاتا ہے، امام ربانی بھی کیا جاتا ہے، محبوب سمدانی بھی کیا جاتا ہے، قیوم زمان بھی کیا جاتا ہے. یعنی بڑا شان تے بڑا مقام انہوں نے پایا شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ نے. تے انہوں دی زندگی دے اندر ہی نا انہوں دے جڑے اکابرین علماء کرام انہوں نے لکھیا کہ ساڈے شیخ صاحب نے نا بے واسطہ اللہ پاک دے نال کلام کیتا وے اور آسماناں دا علم جڑا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں سکھیا وے اور آپ دی زیارت واسطے خانہ کعبہ بھی چل کے آیا وے اور آپ دی خانقاہ دے جڑی قریب کنواں ہے نا اوتھوں آب زمزم برآمد ہویا وے تے شیخ صاحب نے نا کئی لوگاں نوں حج بھی کرایا وے اور آب زمزم بھی پلایا وے تے آپ جڑی خانقاہ دی زمین ہے نا اونوں بہشتی زمین دا درجہ بھی عطا ہویا ہے. تے ہائیے بھی انہاں دے مکتبہ فکر دے اندر ہر سال شیخ احمد سرہندی دا سالانہ عرس نہایت ہی تذب و احتشام دے نال پوری عقیدت دے نال ہر سال عرس منایا جا رہا ہے. تے انہاں دے بارے شیخ احمد سرہندی دے بارے نا کتاب مکتوبات امام ربانی اس دے اندر لکھیا ہے کہ شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی پتہ کی کہندے ہوندے سی، وہ کہندے سی کہ مولود جائز ہے، یعنی میلاد جائز ہے اور اس کا طریقہ کار ناجائز ہے. یعنی میلاد جو مانتے سی لیکن جڑا طریقہ کار لوگوں نے اپنا لیا ہے اس نو وہ بھی نہیں سی مانتے، وہ بھی آندے سی کہ جائز ہے. نہیں سمجھے؟ آئیے حضرات گرامی قدر اسی ہی طرح غلام رسول شہیدی انہوں نے نا صحیح مسلم دی شرح لکھی ہے تے مسلم شریف دی شرح دے اندر غلام رسول شہیدی نے بھی گل بالکل واضح لکھی ہے. کہندے نے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین سے محفل میلاد منعقد کرنا جائز نہیں، یہ بات بالکل بجا ہے. یعنی یہ گل اندر کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام نے بھی محفل میلاد منعقد نہیں کیتیاں، سلف صالحین نے بھی محفل میلاد منعقد نہیں کیتیاں. حضرات اسی نہیں کہہ رہے، تواڈے ہی علماء کرام یہ اپنی کتاباں دے اندر بات لکھ رہے ہیں، انہاں تے پہلا فتوی لائے ہو جے انہاں نوں تسی کی کہنا ہے بعد ساڈی گل کرنا. اسی تے بطور اصلاح تواڈے ہی قابرین دیاں کتاباں دے وچوں حوالہ جات صفحہ نمبر دس رہے ہیں، اگر نہ ہوے جو کو اسی اصلاح متعلق تیار ہاں. آئیے حضرات گرامی قدر اس ہی طرح مفتی غلام محمد شرف پوری یہ کون نہیں جاندا، انہاں دے مکتبے دے اندر یا انہاں دے فرقے اندر بڑا اونچا مقام انہاں نوں مفتی غلام محمد شرف پوری صاحب نوں. حضرات گرامی قدر انہوں نے بھی نا پتہ کی لکھیا، انہوں نے بھی اپنی کتاب لکھی ہے دور حاضر کی محفل و نعت. اس کے اندر انہوں نے لکھیا کہ بازاراں دے اندر، گلیاں دے اندر، چوکاں دے اندر، عام رستیاں دے اندر محفل میلاد منعقد کرنا، جلسے کرنا، محفل میلاد پڑھنا یہ سارا کچھ ناجائز ہے. کن نے لکھیا ہے؟ حضرات اے مفتی غلام محمد شرف پوری صاحب نے اپنی کتاب دور حاضر کی محفل و نعت اندر بعد خود لکھی ہے. نہیں سمجھے تو آئیے ذرا غور کرنا. اسی ہی طرح ایک انہاں دی مکتبہ فکر دے اندر شیخ الحدیث و تفسیر اور مصنف کتب کثیرہ حضرت مولانا حضرت علامہ فیض احمد عباسی بہاول پوری صاحب انہاں بھی نا جشن میلاد دے بارے دو ٹوک الفاظ دے اندر لکھیا ہوئے. انہاں لکھیا کہ لوگوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین ان سے محفل میلاد منعقد کرنا ثابت نہیں ہے. یہ محفل میلاد نہیں کرتے تھے اور یہ جلوس
سے نہیں نکالتے تھے کیونکہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا، یہ تو جہاد میں مصروف رہتے تھے۔ حضرات پتہ کی چلے آوے کہ انہاں دے ہی مکتبہ بریلوی فقہ دے علماء کرام مجدد اور اکابر علماء کرام نے جو مصنف نے، شیخ الحدیث نے، پروفیسر ڈاکٹر نے، انہوں نے اپنی کتابوں دے اندر اس بات کو بار بار لکھیا کہ صحابہ کرام نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منایا، تابعین کرام نے نہیں منایا، سلف صالحین نے نہیں منایا۔ اسی پوچھنے میں میرے ویر مسلمان بھائیو، جدوں تواڈے ہی مکتبہ فکر دے علماء کرام دی کتاباں دے وچوں پوری ایمانداری دے نال میں حوالے تواڈے سامنے بیان کیتے نے، انہاں جو بات بالکل واضح ہو جاندی ہے کہ حضرات اے جڑا جشن عید میلاد النبی دا مسئلہ ہے، اے اختلافی مسئلہ نہیں، اے متنازع مسئلہ نہیں، بلکہ گل بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت چوں، آپ دی وفات پاک چوں، نبی پاسم دی آمد چوں کئی صدیاں بعد دی ایجاد ہے، اے بعد چوں بدعت ایجاد کی گئی ہے، نہ دا قرآن اندر ثبوت ہے، نہ دا حدیث اندر ثبوت ہے، نہ اس دا حضرات نبی پاسم دی سیرت اندر کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ ہی صحابہ کرام دے طرز عمل چوں اس دا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ لیکن اے گل ضرور ہے کہ انہاں دے مکتبہ فقہ دے علماء کرام دے مطابق اے بدعت حسنہ وے، اے اچھی بدعت ہے جنوں ثواب سمجھ کے کیتا جاندا وے۔ لیکن گل یاد رکھو دین اسلام دے اندر جڑا اللہ نے دین نازل کیتا ہے نا، جڑا اسلام سانو عطا کیتا ہے، اس دین اسلام دے اندر کوئی بدعت حسنہ نہیں، کوئی اچھی بدعت نہیں، ہر بدعت ہی گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم دی طرف لے کر کے جاندی ہے۔ اچھا کہ ابھی گل یاد رکھ لیو جے کہ انہاں دے جتنے بھی علماء کرام ہیں نا، تمام علماء کرام دے کول دلائل نہ ہون دی وجہ چوں، ثبوت نہ ہون دی وجہ چوں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق ہر ایک دی رائے اپنی اپنی ہے، ہر ایک دا انداز اپنا اپنا میں، ہر ایک دا خیال جڑا ہے نا وہ اپنا اپنا میں۔ آئیے ذرا غور کرنا، انہاں دے جڑے بڑے عالم دین تے بڑے جڑے علامہ صاحب نے نا، حضرات بڑے عالم دین جڑے نے، حضرات مولانا احمد یار خان بریلوی صاحب، انہوں نے پتہ کی لکھیا او اس جشن میلاد نو مباح کہندے نے، یعنی کر لو تے ٹھیک ہے، نہ کرو تے تد بھی ٹھیک ہے۔ یعنی جڑے بڑے جڑے مجدد عالم دین ہیں انہاں دے حضرات، انہوں نے اس کو مباح کیا۔ اس طرح حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب وہ اس کو سنتے الہیہ کہتے رہتے ہیں، اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یعنی جشن عید میلاد النبی منانا۔ اور اسی طرح حضرات جڑے تیسرے نمبر سے مولانا عبد السمیر رامپوری صاحب وہ تو کہتے ہیں واجب ہے، انہوں نے واجب کہہ چھڑیا ہے۔ اور اسی طرح مفتی عبد القیوم ہزاری سمیت کئی علماء کرام نے اس کو کیا ہے کہ ایک بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ اور علامہ غلام رسول شہیدی نے اس کو امر مستحسن کہہ دیتا ہے۔ تے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب وہ جشن میلاد النبی نو جز الایمان کہندے نے ایمان دا حصہ ہے۔ ایمانداری نے دسو یار، اگر دین دا مسئلہ ہوندا، اسلام دا مسئلہ ہوندا تے سارے دی الگ الگ رائے ہونی سی۔ وہ دین دا مسئلہ ہوندا تے ہر ایک دا اپنا اپنا خیال ہونا سی۔ جی دین دی گل ہے ایک ہی گل ہے، اتنے سارے دی انداز اپنا ہے، سارے دے اپنی اپنی رائے نے، اپنے اپنے خیالات نے۔ لیکن ابھی گل یاد رکھ لو، اس گل اندر کسی دا کوئی اعتراض نہیں۔ تمام علماء کرام انہوں نے کہتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ ہون تے کسی دا کوئی اعتراض نہیں۔ سارے دا اس بات تے اعتراف ہے کہ بدعت حسنہ ہے۔ انہیں بدعت حسنہ کی ہے، بدعت حسنہ یہ کی چیز ہے؟ رب گرامی قدر ساڈے معاشرے اندر نا اہل بدعت حضرات آئے دن دین دے اندر دخل اندازی اور اپنی من مرضی دیاں نویاں چیزاں دین اندر شامل کرتے رہندے نے، پھر انہاں نو بدعت حسنہ دا نام دے کے انہاں دا جو ثواب بیان کرتے جے، جبکہ بہت خطرناک جرم جے، بہت گناہگار جرم جے۔ حق اور سچ گل ہے کہ اللہ دا جو دین اسلام ہے نا وہ تے مکمل ہو چکیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے؟ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی پاک دی زندگی مبارکہ دے اندر ہی اللہ پاک نے اپنا دین اسلام مکمل کر دیتا ہے۔ فرمایا میں اپنی نعمت کو پورا کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر آج اگر کوئی بندہ اٹھ کے کہے نہیں جی اے نیکی باقی رہ گئی سی، اصل اندر کہنا چاہتا ہے کہ قرآن پاک کی جڑی آیت ہے نا یہ ٹھیک نہیں کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ دین تو یہ مکمل ہویا ہی نہیں، ہجے اے والی بدعت دے وچ شامل کرنے والی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ دے قرآن دی اس آیت دا بھی منکر ہے،
قرآن دا بھی انکار کرنے والا ہے، جڑا بندہ ذرات بدعات نو دین دے اندر شامل کرے۔ آ میرے ویر مسلمان بھائیو، میں بطور تند نہیں، میں لڑائی جھگڑے واسطے نہیں، میں تے بطور اصلاح یہ دلائل پیش کر رہا ہاں کہ آؤ اللہ دے بندے ہو، اے دی بدعت حسنہ دا اسلام دے اندر کوئی تصور نہیں جے، اسلام دے اندر دا کوئی ادی اصل نہیں جے۔ بدعت چاہے کوئی بھی ہے، چاہے وہ جشن میلاد النبی دی صورت اندر ہوے، یا پھر وہ ختم شریف دی صورت اندر ہوے، یا کل شریف دی صورت اندر ہوے، بدعت جس بھی صورت اندر ہوئے گی حضرات تیر نہیں ہو سکتی۔ وہ بدعت ہی ہے، بدعت گمراہی ہے، انسان کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ دا دین اسلام تے مکمل ہو چکا ہوئے، لیکن ہن آئے دن نئے نئے دین کے اندر بدعات ایجاد کرنا اے بڑا خطرناک گناہ جے، بڑا خطرناک جرم جے۔ حضرات گرامی قدر بلکہ اسی تے سمجھنے آ جڑا بندہ ہے کام بدعات ایجاد کردا ہے نا، اے شریعت سازی دا چور دروازہ ہے، شریعت سازی دا چور دروازہ وے بدعات نو ایجاد کرنا۔ حضرات اے تے نبی پاک دی نبوت اور رسالت اور سنت دی عام سریعام بغاوت کرن دے مترادف ہے، اے نبی پاک دی رسالت دی توہین کرن دے برابر ہے، انکار نبوت دے برابر ہے۔ جڑا بندہ بدعات نو دین بناوندا وے، او اللہ دے بندے کدی کلے بیٹھ کے اپنے دماغ دے نال سوچا تے کرو، اگر ہر بندے نو اس بات دی اجازت دے دتی جائے تو اپنی مرضی دا دین دے اپنی مرضی دی بات اپنی من پسند وہ دین اندر شامل کر لوے، پھر تے ہر فرقے دا بندہ، ہر فرقے والے اپنی اپنی جڑے مفاد دے واسطے جڑی شے چنگی لگدی ہے اس نو دین دے اندر شامل کر لین گے۔ اصل دین دا تے پھر حلیہ ہی بگڑ جائے گا، اصل دین تے باقی پھر نہیں رہے گا۔ آؤ حضرات گرامی قدر اسلام دے اندر کوئی بدعت نہیں، حق اور سچ گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہر بدعت دی گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر ہر وہ نیا کام جس کو دین کے اندر شامل کیتا جائے اور ثواب سمجھ کے کیتا جائے وہ کام بدعت ہے، وہ کام مردود ہے، کوئی اسلام نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک دیاں بے شمار حدیثاں موجود نے، صحیح المسلم دی ایک حدیث تے غور فرماؤ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جڑا بندہ ایسا کام کردا ہے جس کام دے تے میرے اللہ دے نبی دا کوئی حکم نہیں، فہو رد، کام مردود ہے، کام او مردود ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدرہ موجودہ مروجہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ عمل ہے جدے ہوتے نبی پاک دا کوئی حکم کسی بھی حدیث اندروں نہیں ملتا، نبی پاک نے کام کیتا بھی نہیں، نہ یہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے، لہذا یہ دین نہیں ہو سکتا، یہ کام بدعت ہے، مردود ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جڑا بندہ ایسا کام کرتا جڑا میں نہیں کیتا تے میرا کوئی حکم نہیں، فہو رد، وہ کام مردود ہے۔ لہذا میرے بھائیو کام بدعت جے، مردود ہے، اور ہر بدعت کی گمراہی ہے۔ انہاں دے علماء کرام کہتے ہیں بدعت حسنہ، کوئی بدعت حسنہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ حاجت دے اندر فرمایا کرتے ہوندے سی اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ نبی پاک فرماتے سی بہترین بات اللہ دی بات ہے، بہترین رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، اور ہر دین اندر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت کی گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لا کر کے جاتی ہے۔ میں اللہ دے حضور دعا کرنا وا اللہ پاک مینوں تے تبانو صحیح معنی اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتاں نوں اپنان دی، صحابہ کرام دے نقشے قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سانو جنت اندر انہاں فضیلہ ہستیاں دا شان عطا فرمائے، تے جڑے مسلمان بدعات دے اندر غرق ہو چکے نے اللہ پاک انہاں نوں اپنی رحمت دے نال خاص فضل و کرم دے نال ہدایت نصیب فرمائے، اور بدعات دے کولوں شرک دے کولوں بچا کے بے حیائیاں دے کولوں بچا کے اللہ پاک سب جنت دے اندر اکٹھا فرمائے اور اپنے نبی دا ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو سنیا سنات نو سمجھ کے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا
محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.